اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون اسکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں. یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں. یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو, ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے, پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلس کی ڈیپ کلیننگ کرانا, یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں, ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں, دھو رہے ہوتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے اسپتالوں کو, تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو. لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں, کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں, ریمپس صاف ہو رہے ہیں, ان کے بیڈ, ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے, ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے. اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے, انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے. تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کا علاج ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا, اس میں بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ان کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے, دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ بدل چکا ہے. ایم آر آئی کتنے اس کی ہوگی, کس طرح کی ایم آر آئی کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں, جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے آئی تھی جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے, جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے, کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے, لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر, وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی تھی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے, ان کو کٹس دی ہیں, گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے, گھر پہ شوگر چیک کریں گے, ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی, چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ 6 months. میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی دل کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو.
تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے یہ. خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی, ایک بازار میں ایک شہری تھا, مجھے شہر کا نام نہیں آتا, پرابیبلی پشاور, اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کو ہارٹ پرابلم تھی. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا. میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا, میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا, اس بچے کا علاج شروع ہوا. افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا. لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دہائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا, کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ مافیاز ایسے ہیں, کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ گدا گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے, اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں, وہ رات کو چوری کرتے ہیں. تو وہ اب ہم اس کا بھی کوئی مربوط نظام بنا رہے, پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا. ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوں گی, چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, یہ کسی بچے کی زندگی ہے. کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے, یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. تو میں آج جھنگ میں افتتاح ہوا ہے, جہلم, مری, ساہیوال میں پہلے کیتھ لیبز جو ہے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں, اور بہت جلد ہر ہفتے کیتھ لیبز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اگلی کیتھ لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ, شیخوپورہ, خانیوال, راجن پور, بھکر, منڈی بہاؤدین, اٹک, میاں والی, قصور, بہاول نگر, بہاڑی, حافظ آباد, لیا اور چکوال میں اگلی جو ہے وہ کیتھ لیبز بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اب پنجاب کے ہر خطے میں, پنجاب کے ہر شہر میں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں, پنجاب کے ہر تحصیل میں اس شہری کو اس کا علاج اس کے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور غریب اور امیر کا ایک جیسا علاج ہوگا, ایک جیسا. مریم نواز کے دل میں نہ ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی کوئی ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی پریفرنس ہے, اور نہ ہی میرے لیے جو پنجاب کے اندر بسنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے, اور اس کے لیے میں وہ کام کروں گی جو اس کو اس کی زندگی میں آسانی آئے اور بہتری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کر سکوں, اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں, آپ کی زندگیوں میں آسانی لا سکوں, اور ہم پنجاب کی وہ خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.